اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من یوم العداوۃ الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عقائد کے عنوان سے ایک سلسلہ دروس کا ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں شروع کیا ہوا ہے، جس میں ہم اصول دین کی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ توحید کی کافی مباحث اصول دین اور فروع دین تک ہم آپ کی خدمت عالیہ میں بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عظمت کو، اس کی توحید کو، اس کے وجود کو پیغمبر اور آل پیغمبر نے کس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ اور یہ میرا دعویٰ بھی ہے اور حقیقت پہ مبنی دعویٰ ہے کہ جس طرح پیغمبر اور آل پیغمبر نے توحید کی وضاحت کی ہے، کائنات مل کے بھی ایسا توحید کا تصور جو ہے وہ نہیں پیش کر سکتی۔ توحید سمجھنا ہو تو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا گھرانہ، ان کی اہل بیت کہ جن کے فرد اکمل حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جن کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا انا دار الحکمت وعلی بابھا۔ پھر آپ کی اولاد طاہرہ جو ہے، جس طرح سے توحید انہوں نے بیان کی ہے، اس طرح کوئی اور بیان کر ہی نہیں سکتا۔ آج ہماری خواہش ہے کہ ہم چند ایک فرامین جو ہیں وہ مولا کائنات کے، اور اگر ممکن ہو سکا تو آپ کی اولاد طاہرہ میں سے بھی بعض ہستیوں کے کہ جن کو جانشین مصطفیٰ کہا جاتا ہے، پیغمبر گرامی کے بعد جو 12 ان کے جانشین ہیں، ان کے فرامین جو ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے توحید کی چند چیزیں جو ہے وہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان اگر اس کو تفصیل سے بیان کریں تو یہی فرمان جو ہے وہ ایک درس کے لیے کافی و وافی ہوگا، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ذرا آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ اول دین معرفت ہو، بندہ کوئی دیندار بننا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا اس ذات کی معرفت سے شروع ہوتی ہے۔ وکمال و معرفت ہی تصدیق بھی، اور اس کی معرفت کا کمال یہ ہے کہ اس کی تصدیق کی جائے۔ وکمال التصدیق بہی توحید ہو، اور اس کی تصدیق کا کمال یہ ہے کہ اس کو احد، واحد، یکتا اور تنہا مانا جائے۔ اور اس کو احد، واحد، یکتا، تنہا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے بندہ اخلاص پیدا کرے۔ وکمال الاخلاص، اور اخلاص کا کامل ہونا کیا ہے کہ نفی الصفات عنہ، کہ اس سے ہر قسم کی صفت جو ہے اس کی نفی کر دی جائے۔ یہ بحث ہم کر چکے پہلے کہ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ عین ذات ہیں۔ کوئی معنی و مفہوم کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے تو شاید ہم اس کا تصور کر سکیں، لیکن ذات توحید کے علاوہ کوئی صفات ہیں ایسا سوچنا بھی درست نہیں ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اس سے ہر قسم کی صفت جو ہے اس کی نفی کر دی جائے۔ کیوں؟ لشہادت کل صفت انہا غیر الموصوف، کیونکہ ہر صفت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ موصوف کا غیر ہے، اور ہر موصوف یہ گواہی دیتا ہے کہ وہ صفت کا غیر ہے۔ جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ کسی چیز کو یعنی کسی نے صفت ایسی بیان کی تو اس نے اس اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ملا دیا، اور جس نے اس کے ساتھ میں ملایا فقط ثنا، اس نے اس کو دو بنا دیا۔ ومن ثنا فقط جزا، اور جس نے اس کو دو بنا دیا گویا کہ اس نے اس کا تجزیہ کر دیا، اس کی جزئیں بنا دی۔ ومن جزا فقط جاہلا، اور جس نے اس کی جزئیں بنائی وہ تو جاہل ہے۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں ومن اشار الیہ فقد حدا، جو اللہ کی طرف اشارہ کرے کہ وہ وہاں ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس نے اس کو محدود کر دیا ہے۔ ومن حدہ فقد ادا،
جس نے اس کی حد بندی کر دی، گویا اس نے اس کو شمار کیا، اس کو گن لیا۔ مولا امیر المومنین کے فرامین بہت زیادہ نہج البلاغہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ایک یہودی عالم نے آپ سے پوچھا، فقال متی کان ربک، آپ کا رب کب سے ہے؟ تو حضرت نے فرمایا وَإِلَكَ إِنَّمَا يُقَالُ مَتَىٰ كَانَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ، یہ متا کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی شے کسی وقت نہ ہو۔ اگر کسی وقت وہ نہیں ہے تو اب پوچھا جاتا ہے کہ وہ کب سے ہے۔ یہ متا تو اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ جب کوئی شے موجود نہ ہو۔ فَأَمَّا مَا كَانَ فَلَا يُقَالُ مَتَىٰ كَانَ، جس کے لیے جو ہمیشہ سے ہے اس کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کب سے ہے۔ کانا قبل القبل بلا قبل، ہر پہلے سے پہلا ہے بغیر اس کے کہ اس سے کوئی پہلا ہو۔ وبعد البعد بلا بعد، اور وہ ہر بعد کے بعد ہے بجائے اس کے کہ اس کے کوئی بعد ہو۔ اللہ رب العزت کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ خالق حقیقی کی تعریف جس طرح محمد و آل محمد بیان فرما رہے ہیں ایسے کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ ایک دو چیزیں آخر پروگرام میں ہم آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کنہ ذات، یعنی اس کی ذات کی کوئی بندہ یہ سمجھتا ہو کہ میں معرفت حاصل کر لوں گا تو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق سے دیکھ کے خالق تک پہنچنا ہے، مصنوع سے ثانی تک پہنچنا ہے، مخلوق سے خالق تک پہنچنا ہے، کائنات کو دیکھ کے سمجھنا ہے کہ وہ کتنا عظیم ہے، لیکن اس کی معرفت، اس کی ذات کی کنہ ذات کی معرفت حاصل کرنا یہ انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کوئی شے، کوئی بھی اس کو اپنے علم کے اعتبار سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ اس کو کیسے محدود کر سکتا ہے اپنی عقل میں، اپنی فکر میں؟ یہی تو آل محمد نے بیان فرمایا کہ وہ تمہاری عقلوں میں سما نہیں سکتا، اور قرآن حکیم بھی اسی بات کی طرف یقیناً قرآن حکیم کے الفاظ سے ہی مستفید ہوئے ہیں محمد و آل محمد بھی، اور انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، سبحان اللہ من لا یعلم ما هو الا هو، پاک ہے وہ ذات، دعا کے الفاظ ہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے، پاک ہے وہ ذات جس کو وہی ذات ہی بہتر جانتی۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا لا تقدر عظمت اللہ علی قدر عقلک، اپنی عقل کے مطابق اللہ کی عظمت کو پہچاننے کی کوشش نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تم اپنی عقلوں میں کبھی اسے محدود کر ہی نہیں سکتے، اور اس کا تصور اپنی عقل کے مطابق نہ رکھو۔ پھر وہی فرمان کہ جو پہلے ہم ایک حد تک آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر چکے ہیں۔ مولا ارشاد فرماتے ہیں قال من قال فیہ لما فقد اللہ، جس نے یہ سوال کیا کہ وہ کس لیے ہے تو گویا اس نے اس کی علتیں بیان کی، اس کے اسباب وہ سمجھنا چاہتا ہے، اس کی علت بیان کرنا چاہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کوئی نہ کوئی علت ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ومن قال فیہ متی، اور جو کہتا ہے وہ کب سے ہے، فقد وقت، گویا اس نے اس کے لیے وقت جو ہے وہ معین کر دیا۔ ومن قال فیما فقد ضامن، جو کہتا ہے وہ کس چیز میں ہے اس نے کسی چیز میں اس کو جو ہے وہ شامل کر دیا، کسی چیز کے ضمن میں اسے شامل کر دیا۔ ومن قال انا، اور جس نے کہا کہ وہ کہاں ہے، گویا اس نے اس کی انتہا بیان کرنے کی کوشش کی۔ ومن قال حتی، جس نے اس کے بارے میں حتی سے سوال کیا، فقط سنگا، اس نے گویا اس کو دو بنا دیا، اور جس نے دو بنایا اس نے اس کی جزیں بنا دی، اور جس نے اس کی جزیں بنا دی اس نے اس کو محدود کر دیا۔ وہ مخلوق کے بدلنے سے بدلتا نہیں ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ان اللہ احتجب عن العقول کما احتجب عن الابصار، اللہ رب العزت عقلوں سے بھی اس طرح پوشیدہ ہے جس طرح آنکھوں سے پوشیدہ ہے، یعنی نہ اسے آنکھیں دیکھ سکتی ہیں اور نہ اس کی ذات عقلوں میں محدود ہو سکتی ہے۔
کوئی بڑے سے بڑا عقل مند بھی اسے اپنی عقل کے دائرے میں نہیں لا سکتا۔ فرماتے ہیں ان الملأ الاعلی یطلبونہ کما تطلبونہ انتم، ملائے اعلیٰ بھی اسے اسی طرح طلب کرتے ہیں کہ جس طرح تم اسے طلب کرتے ہو۔ اصول کافی میں روایت ہے حضرت ابو بصیر سے، اور انہوں نے سرکار باقر علیہ السلام سے اس روایت کو بیان فرمایا۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں قد تکلموا فی خلق اللہ تعالی، جب بھی تم نے کلام کرنا ہے تو اللہ رب العزت کی مخلوق کے بارے میں بحث کیا کرو۔ ولا تتکلموا فی اللہ تعالی، اللہ کے بارے میں بحث نہ کیا کرو۔ فإن الکلام فی اللہ لا یزاد، اگر اللہ کے بارے میں بحث کرو گے تو تمہیں اضافہ نہیں ہوگا الا تحیرا، مگر یہ کہ پریشان سے پریشان تر ہوتے جاؤ گے۔ یہ بات طے کہ کنہ ذات کی معرفت بندوں کو نہیں ہو سکتی، اور جیسے کنہ ذات توحید کی معرفت سے بندے عاجز ہیں، اگر اس اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں تو وہ جو ہیں وہ حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ مولا امام محمد باقر علیہ السلام ہی کا ایک فرمان ہے وَإِيَّاكُمْ وَالتَّفَكُّرَ فِي اللَّهِ، بچو تم اس سے کہ اللہ کے بارے میں فکر کرنا شروع کر دو۔ اِذَا أَرَدتُّمْ أَن تَنظُرُوا إِلَىٰ عَظْمَتِهِ فَانظُرُوا إِلَىٰ عَظِيمِ خَلْقِهِ، اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ کی عظمت کتنی زیادہ ہے تو اس کی مخلوق کی عظمت کو دیکھو، اس سے پتہ چلے گا کہ ان کا خالق کتنا عظیم ہے۔ یہ بات ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کی کہ اللہ رب العزت کی کنہ ذات کی معرفت بندہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور جب ہم نے یہ بات کہی تو دوسری بات بھی ساتھ ہی عرض کرنا چاہتے ہیں، جیسے اللہ کی کنہ ذات کی معرفت بندے کو نہیں ہو سکتی، ایسے ہی اس کی صفات کی بھی حقیقی معنوں میں معرفت بندے کو نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی صفات عین ذات ہیں، اور چونکہ عین ذات ہیں اس کا مطلب یہ کہ وہ صفات بھی ذات توحید کے ساتھ اس طرح ہیں کہ ان کا تصور جداگانہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو چیز خود ذات توحید کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ اس کی عین ذات ہے، یعنی قدرت ہی حیات ہے، حیات ہی قدرت ہے، حیات اور قدرت اور علم یہ ایسی صفات ہیں اس کی کہ جس کو اس کی ذات سے علیحدہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ تو اب جیسے اس ذات کو نہیں سمجھا جا سکتا، ایسے ہی اس کی صفات کو بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ لہٰذا اس کی صفات اسی کی صفات ہے، اس کی صفات کسی دوسرے میں نہیں پائی جاتی، وہ صفاتیں خدا ہیں اور وہ اسی میں ہیں۔ جتنی باقی صفات ہیں وہ جس ہستی میں بھی پائی جاتی ہیں وہ اس ہستی کی اپنی صفات ہیں، اللہ کی صفات نہیں۔ بہت زیادہ اس پہ بھی معصومین علیہ السلام کے فرامین جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن ہم زیادہ فرامین آپ کی خدمت عالیہ میں پیش نہیں کرتے۔ مولا سرکار حضرت باقر علیہ السلام نے کہا حل سمی عالما قادرا الا لانہ وہب العلم للعلماء والقدرت للقادرین۔ یہ جو اللہ کو عالم کہا جاتا ہے یا قادر کہا جاتا ہے تو چونکہ علماء کو علم اور قدرت کی سمجھ دینے کے لیے بعض اوقات مفاہیم جو ہے وہ سمجھنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ جس کے نہ علم کو جدا کیا جا سکتا ہے نہ قدرت کو جدا کیا جا سکتا ہے۔ اس کی صفات کے بارے میں بھی بندہ جب زیادہ سوچنا شروع کرے گا تو وہ تحیر میں پڑ جائے گا، وہ حیرانگی میں پڑ جائے گا، جیسا کہ اس کی ذات کے بارے میں سوچے تب بھی وہ حیران اور پریشان ہو جائے گا۔ مختصر بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی نہ ذات کے سمجھنے کے لیے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اور نہ اس کی صفات کے سمجھنے کے لیے کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے، بس اس کی کائنات کو، اس کی مخلوق کو دیکھ کے اس تک پہنچنا چاہیے، اور یہی معرفت توحید کا طریقہ ہے اور یہی معصومین علیہم السلام نے بیان فرمایا ہے۔ آج کے پروگرام سے محمد عسکری یزدانی کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔